اس کمبینیشن کو دیکھیے، اکثر نون ساکن کے بعد اب یا ساتھ جڑی ہوئی آ گئی ہے تو ہم یہاں پہ غنہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس ورڈ کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ ناک میں لے جاتے ہیں، الدنیا، یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے حروف مدہ جو ہے موسٹلی الف مدہ جو ہے کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ ناک میں چلا جاتا ہے، ناک میں آواز نہیں لے کے جانی، الدنیا، یہ یا ہے، یا نہیں پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازیات، آیت نمبر 36 ہے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، نون ساکن کے بعد یہاں پہ یا آ رہا ہے تو کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام مع الغنہ، یعنی کہ یومن میں سے ہے یا، تو یہاں پہ ہم غنہ لیں گے اور ادغام کے ساتھ والا غنہ آئے گا ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے یا مد، میم کی پیش لمبی نہیں کرنی، جیم کی زبر لمبی نہیں کرنی۔ را کی تشدید کے اندر کیا اس کا فارمولا ہم نے پڑھا تھا کہ تشدید کا مطلب ہے یہاں پہ دو را ہے، ایک جزم والا اور ایک زیر والا، ٹھیک ہے۔ اور با کی جو پیش ہے وہ اس جزم والے را کے ساتھ ملے گی، وَبُرِّزَ، یہ را باریک ہوگا، زا کے اندر سیٹی ہوگی، اور زا کی زبر آپ نے لمبی نہیں کرنی، لام کی جزم پہ آپ نے جھٹکا نہیں دینا، تل، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ حمزہ وصلی جو ہے وہ درمیان میں حذف ہو جائے گا، وہ پڑھا نہیں جائے گا۔ دوبارہ سے سنیے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، آیت نمبر 37 کی طرف چلیے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، نون ساکن کے بعد طا آ رہا ہے تو یہ کون سا قاعدہ ہے؟ اخفاء حقیقی۔ یہ جتنے بھی قاعدے ہیں اخفاء حقیقی کا، ادغام مع الغنہ کا، جتنے بھی میں قاعدے پڑھ رہی ہوتی ہوں، ان کی ٹرمز پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو یہ سب چیزیں میں نے کور کروا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی نیو ہمارے سبسکرائبر ہیں، آپ لوگ چینل پہ جائیے، پلے لسٹ پہ جائیے، اور جو میں نے بیسک قواعد کروائے ہیں لرن تجوید کے نیم سے، وہ پلے لسٹ ہے، آپ کو بیسک قواعد مل جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے جو ہے وہاں سے کور کر لینی ہے۔ دوبارہ سے سنیے سائد کو، یہاں پہ میم مشدد کا غنہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے، اور میم مشدد کے غننے کے بعد میم کی زبر کو لمبا نہیں کرنا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، آیت نمبر 38 کی طرف چلیے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اچھا، یہ جو ورڈ ہے نا ہمارے پاس، یہ کمبینیشن، اس کمبینیشن کو دیکھیے، اکثر نون ساکن کے بعد اب یا ساتھ جڑی ہوئی آ گئی ہے تو ہم یہاں پہ غنہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس ورڈ کو پڑھتے ہوئے اکثر لوگ ناک میں لے جاتے ہیں، الدنیا، یہ چیز غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے حروف مدہ جو ہے موسٹلی الف مدہ جو ہے کچھ لوگوں کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ ناک میں چلا جاتا ہے، ناک میں آواز نہیں لے کے جانی، الدنیا، یہ یا ہے، یا نہیں پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الف کے اوپر کھڑا زبر وہ لمبا ہوگا، یا کے اوپر کھڑا زبر وہ لمبی ہوگی، باقی سب تو حرکات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ سے سنیے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آیت نمبر 39 کی طرف چلیں، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہاں پہ میں نے کچھ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں جھٹکا۔ اگر حمزہ کے اوپر جزم آ جائے تو اس پہ ہم جھٹکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جحی، یہاں پہ یا مدہ کا رول ہے، نون مشدد کا غنہ ہے، یہاں پہ بھی واو کے اوپر کھڑا زبر ہے تو وقف کرتے ہوئے کھڑا زبر ادا ہوگا۔ دوبارہ سے سنیے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، آیت نمبر 40 کی طرف چلیے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، میم مشدد کا غننے کے بعد آپ اس کی زبر لمبی جو ہے وہ کریں گے، کیوں کریں گے؟ کیونکہ زبر کے ساتھ الف کی دوستی ہے، یہ ہم نے بات پڑھی ہے۔
الف اور زبر جب ساتھ میں آ گئے تو الف مدہ کا رول ہے اور وہ 2 سیکنڈ لمبی ہوتی ہے، وہ والی ہمارے پاس حرکت۔ اس کے بعد نون ساکن کے بعد خوا ہے تو من خواف، یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ کیوں غنہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ خوا حروف حلقی میں سے ہے، ہم حلقی حروف پہ جو ہے وہ غنہ نہیں کرتے۔ پھر خوافا، خوا لمبا ہوگا، فا لمبا نہیں ہوگا۔ مقامہ میں قاف لمبا ہوگا، میم لمبا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ الف مدہ کا رول ہے، یہاں پہ صرف حرکت ہے۔ اس کے بعد ربی ہی، ہا کے پاس جو ہے وہ یہاں پہ کھڑی زیر ہے، تھوڑی سی یہ نیچے کو آ گئی ہے، یہ ذرا تھوڑی سی اوپر ہونی چاہیے، لیکن چونکہ فونٹ کے حساب سے یہ اس کے حساب سے ایسے ہی آ رہی تھی تو میں نے کہا میں کلاس کے دوران ہی مینشن کر دوں گی کہ یہ ہا کی کھڑی زیر ہے۔ ذرا تھوڑی سی جو فونٹ تھا ڈیزائننگ کے دوران میں تو وہ اس کو بہت ڈسٹینس پہ شو کر رہا تھا، ٹھیک ہے، وہ کافی میں نے اس کے کہہ لیں کہ کچھ طریقے اختیار کیے لیکن یہ اس کے کلوز نہیں جائے تھے، لیکن یہ جو کھڑی زیر ہے یہ ہا کی کھڑی زیر ہے۔ اس کے بعد وَنَهَا النَّفْسَ، ٹھیک ہے، نون مشدد کا غنہ، اور عَنِ الْهَوَىٰ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، وقف کی صورت میں کھڑا زبر جو ہے وہ ادا ہوگا۔ دوبارہ سے سنیے اس آیت کو، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی اب ساری آیات کا جو ہے ایک دفعہ اس کا خلاصہ کرتے ہیں۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ چلیں جی یہ ہو گئی آپ کی آج کی آیات۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں 6 آیات ہماری رہ گئی ہیں، اگر ذرا لمبی ہوئی تو 2 لیسنز میں اس کو کور کر لیں گے، اگر چھوٹی ہوئی تو میں ایک ہی لیسن میں 6 آیات جو ہے وہ کور کروا دوں گی انشاءاللہ۔ چلیں جی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔